ہاں آپ نے موبائل اکاؤنٹ میں جو 1000 روپے رکھے اس پہ آپ کو فری منٹ ملتے ہیں، یہ سود ہے، اس لیے کہ جب آپ 1000 روپے واپس لیں تو پورے 1000 روپے مل جاتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے ان کو 1000 روپے قرض دیا اور اس پہ اضافی آپ نے مشروط نفع لیا. مطلق نفع حرام نہیں ہے. آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، وہ خوش ہو کے آپ کو اضافی کچھ دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرضہ لیتے تھے تو اضافہ کر کے لوٹاتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ مشروط نفع ایگریمنٹ کا حصہ، کہ آپ سے ہم اتنے پیسے لیں گے اور پھر ہم آپ کو یہ منافع دیں گے، تو اسی لالچ میں لوگ دے رہے ہیں. تو یہ مشروط منافع سود کہلاتا ہے، جو بغیر شرط کے ہو، خوشی سے ہو، وہ سود نہیں کہلاتا. اس لیے مجھے یاد آیا انجینئر سے یہ بھی سوال اسی کلپ میں پوچھا گیا، اس نے کہا سود چاہے خوشی سے ہو چاہے بغیر خوشی سے ہو، سود ہی ہوتا ہے. تو اگر میں ایگریمنٹ میں نہیں ہے وہ، تو پھر آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، تو صحیح حدیث سے ثابت ہے نبی بڑھا کر دیا کرتے تھے. ہاں سودی ایگریمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ خوشی سے بھی جائز نہیں ہے، اور ایگریمنٹ جب آپ کریں گے تو پھر جب آپ دیں گے تو وہ خوشی سے نہیں، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے دے رہے ہیں. تو خوشی سے دینا جائز ہے، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے دینا جائز نہیں ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں ہے اور عرف بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے، تو پھر تو سنت ہے کہ جو آپ جس سے قرضہ لیں تو بڑھا کے، کیونکہ اس نے آپ پر احسان کیا تو آپ بھی کیا کریں، اس پر احسان کریں. ہمارے یہاں احسان تو کیا، وہ پیسے ہی نہیں واپس کرتے، اس کے بڑھا کے کیا دیں گے، بولیں گے تو نے دیے کیوں. آج کل جس طرح پیسے دے کر جاب حاصل کی جا رہی ہے، تو کیا یہ درست عمل ہے؟ پیسے دے کے جاب حاصل کرنے میں دو مسئلے سمجھ لیں. ایک تو ہے کہ کیا پیسے دے کے جاب حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، ایک مسئلہ یہ. دوسرا یہ کہ جاب ملنے کے بعد جو اس کی تنخواہ ہوگی وہ حلال ہوگی یا نہیں، حرام ہوگی. یعنی جعلی ڈگری سے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا رشوت دے کے جاب حاصل کر رہے ہیں، دو الگ الگ مسئلے ہیں. تو پیسے دے کے جاب کرنا، رشوت دے کے جاب کرنا اس وقت جائز ہے کہ آپ جاب کے اہل ہوں، آپ جو بھی گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ کسی ادارے کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس پہ پورے اتر رہے ہوں. دوسرا پیسے دے کے گھس رہا ہو حالانکہ وہ اتنا اہل نہ ہو، تو وہ آپ کا حق مار رہا ہے اور آپ کو صرف اس لیے پیچھے رکھا جا رہا ہے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے. تو ایسی مجبوری میں اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے. اس صورت میں گناہ صرف لینے والے کو ہوگا کہ جب آپ اہل تھے تو وہ بغیر پیسے لیے آپ کو رکھ کیوں نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آپ اہل نہیں ہیں اور ایک آدمی اہل ہے، آپ رشوت دے کے اس کو کٹا دیتے ہیں، تو پھر لینے والے کو بھی گناہ اور دینے والے کو بھی گناہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رشوت کا اصول ہے کہ اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے اگر رشوت دیے بغیر کام نہیں چل رہا حالانکہ وہ آپ کا حق بنتا ہے، تو پھر آپ کے لیے دینا جائز ہے. گناہ صرف اس صورت میں لینے، جیسے کسٹم میں آپ کا کنٹینر پھنسا ہوا ہے، خام خواہ میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے اس کو وہاں کسٹم کے ملازمین نے بلا وجہ، آپ پیسے نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے، یقیناً حرام ہے. تو اب وہ پڑے بڑے وہاں کیا ہو گیا، وہ لیپ ٹاپ جو آئے تھے وہ ورژن ہی پرانا ہو گیا. اب وہ والے لیپ ٹاپ اس زمانے میں وہ چائنا واپس بھی نہیں جا رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے ہی نہیں، وہ اسکریپ میں بھی نہیں جائے گا پھر وہ. تو یہ پھر ظلم کسٹم والا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو بھائی کلیئرنس دے ہی نہیں رہا. تو آپ پھر اس ظلم سے بچنے کے لیے اس کمبخت کو پیسے کھلا سکتے ہیں، اس کمبخت کو گناہ ملے گا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ مجبور ہیں اس صورت میں. اور اگر ایسا نہیں ہے، بلا وجہ آپ خام خواہ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے جو جائز ٹیکس ہے حکومت کا اس سے بچنے کے لیے، یا ویسے ہی خام خواہ میں آپ نے کھانچے کھولے میں اس کا کنٹینر 6 مہینے پڑا رہا ہے اور آپ پیسے کھلا کے اپنا نکال لو، اس کا رہنے دو، یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ ناجائز ہوگا. البتہ جو رشوت دے کے آپ کو جاب ملے گی، تو جاب میں پھر یہ ہے کہ چاہے وہ جعلی ڈگری کی بیس پر ہو یا رشوت دے کر ہو، ڈگری جعلی بنانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. لیکن جاب کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق، یعنی اس کی تنخواہ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کو سونپا گیا وہ کام آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہے. وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا نہیں کر رہے تو چاہے اوریجنل ڈگری بھی ہو تو بھی تنخواہ حلال نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یعنی تنخواہ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آپ کے کام سے ہے کہ کام آپ کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہوگی، چاہے ڈگری جعلی ہو. جعلی ڈگری کا گناہ تو ہوگا مگر تنخواہ اس سے حرام نہیں ہو جاتی. بعض لوگ نقل کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں، پھر وہ تنخواہ وہ کہتے ہیں یار حرام تو نہیں ہے، تو اس کا بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے. نقل کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن جو جاب آپ کو ملے گی وہ جاب کی تنخواہ کا مدار کام پر ہوگا. کام آپ کر کے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. کافی میرا خیال ہے آج کے لیے جنرل نالج اتنی بہت ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.